کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ نماز جیسی عظیم عبادت جس کے لیے وضو شرط ہے، قبلہ شرط ہے، وقت شرط ہے، نیت شرط ہے، مگر ایک چیز ایسی ہے جس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ وہی چیز اللہ خود بھی کر رہا ہے۔ کیا یہ محض الفاظ ہیں یا اس کے پیچھے کوئی ایسا راز ہے جس تک ہم نے کبھی سنجیدگی سے رسائی ہی نہیں لی؟ سوچئے، اگر درود صرف ایک ورد ہوتا تو اللہ اسے خود کیوں پڑھتا، اور اگر درود صرف زبان کا عمل ہوتا تو اسے نماز کے دل میں کیوں رکھا گیا؟ یہ سوال معمولی نہیں، یہ سوال ایمان کی گہرائی سے جڑا ہے۔ ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں عبادت کو عادت اور نسبت کو رسم بنا دیا گیا ہے۔ نماز پڑھی جاتی ہے مگر سمجھی نہیں جاتی، درود پڑھا جاتا ہے مگر جانا نہیں جاتا۔ اہل بیت علیہم السلام کے مکتب میں ہر عمل سے پہلے اس کی حقیقت پوچھی جاتی ہے اور ہر حقیقت کے پیچھے اس کا نور دیکھا جاتا ہے۔ آج کی یہ گفتگو نہ فرقہ وارانہ ہے نہ مناظرانہ، یہ صرف ایک سوال ہے: اللہ خود درود کیوں پڑھتا ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ عبادت صرف فرض نہ رہے بلکہ شعور بن جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ درود صرف الفاظ نہ رہے بلکہ نسبت بن جائے، تو اس ویڈیو کو آخری لمحے تک سنیے۔ یہ ویڈیو رفتار کے لیے نہیں، فہم کے لیے ہے، اور اگر یہ گفتگو دل میں اتر جائے تو اسے آگے پہنچائیے، یہ بھی درود ہی کی ایک صورت ہے۔ چلیں چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں اللہ نے بہت سے اعمال کا حکم دیا: نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو۔ یہ سب اعمال ہیں، یہ سب بندے کے افعال ہیں، مگر ایک جگہ قرآن کریم کہتا ہے: ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ یہاں رک کر سوچئے، یہاں اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ تم درود پڑھو، بلکہ پہلے یہ اعلان کر رہا ہے کہ میں خود درود پڑھتا ہوں۔ یہ اعلان کسی اور عبادت کے لیے نہیں، کسی اور نبی کے لیے نہیں، صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے۔ اہل بیت علیہم السلام کے مکتب میں یہ بنیادی نقطہ ہے: اللہ کوئی ایسا عمل نہیں کرتا جس میں امت کے لیے ہدایت نہ ہو۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ کا درود پڑھنا ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ جواب یہ ہے: درود عبادت نہیں، درود نسبت ہے۔ عبادت بندہ کرتا ہے اور نسبت اللہ قائم کرتا ہے۔ نماز میں بندہ اللہ کی طرف جاتا ہے، درود میں اللہ بندے کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لے جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ درود کو نماز کے بیچ میں رکھا گیا، تاکہ بندہ یہ نہ سمجھے کہ وہ سیدھا اللہ تک پہنچ سکتا ہے بغیر وسیلہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ محترم دوستو، اب یہاں ایک نازک مگر بنیادی بات ہے۔ تمام اسلامی مکاتب فکر اس بات پر متفق ہیں کہ نماز میں درود نہ ہو تو نماز ناقص ہے۔ قبولیت کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر تکمیل عمل سے جڑی ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ اہل بیت علیہم السلام کے مکتب میں یہ بات بہت واضح ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی آل سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے درود کا وہی صیغہ جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا اللہم صلی علی محمد، بلکہ کہتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ آل کوئی اضافی لفظ نہیں، یہ درود کی روح ہے۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ان کی آل کے بغیر مکمل نہیں، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ان کی آل کے بغیر مکمل نہیں۔ اہل بیت علیہم السلام کو درود سے نکال دینا دراصل درود کو اس کے نور سے خالی کرنا ہے۔ یہاں کوئی جذباتی بات نہیں، یہ قرآنی تسلسل ہے، یہ نبوی سنت ہے، یہ اہل بیت علیہم السلام کی تعلیم ہے۔ درود ابراہیمی صرف ایک دعا نہیں، یہ ایک نقشہ ہے، ایک نورانی نقشہ جو ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کس طرح ہدایت کو نسل نہیں، نور کے ذریعے چلاتا ہے۔ یہ نور ماضی سے گزرتا ہے، حال میں آتا ہے اور مستقبل میں جاری رہتا ہے۔ اسی لیے اہل بیت علیہم السلام فرماتے ہیں، ہم وہ چراغ ہیں جو بجھتے نہیں۔ اللہ کا درود دراصل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
वसल्लम के मुकाम की गवाही है और उम्मत के लिए मेयार। ये बताना कि अल्लाह खुद दरूद पढ़ रहा है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते अकदस किसी एक दौर, किसी एक कौम, किसी एक जोग्राफिये तक महदूद नहीं। वो नूर हैं जो इब्तदा भी हैं और इंतहा भी। मोहतरम दोस्तों, अब आखिर में सिर्फ एक सवाल छोड़ते हैं। अगर अल्लाह खुद दरूद पढ़ रहा है तो हमने इसे क्यों आदत बना लिया? अगर अल्लाह ने दरूद को नमाज का दिल बनाया तो हमने उसे जुबान का बोझ क्यों समझा? दरूद लफ्ज नहीं, रास्ता है, और ये रास्ता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होकर गुजरता है। अल्लाह अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आले पाक अलैहिमुस्सलाम के सदके हमारे दिलों को दरूद की रोशनी से मुनव्वर फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। अगर ये गुफ्तगू आपके दिल को लगी हो तो इसे आगे पहुंचाएं। ये चैनल रफ्तार के लिए नहीं, मार्फत के लिए है। सब्सक्राइब करें और इस नूरानी सफर में हमारे साथ चलें। इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली राजों भरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।